السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ گروپ المودت، اس کا مرکز و محور تو تمسک بکتاب اللہ، تمسک بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمسک بالعطرت الرسول اہل البیت علیہم السلام۔ خاص طور پر اس میں جو ہمارے درمیان آپس میں گفتگو ہوتی ہے وہ طریقت، تصوف، ذوق و مشرب پر ہوتی ہے۔ علم بھی ایک ذریعہ ہے، علم بھی ایک وسیلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے۔ مثلا ہمارے پاس جس طرح جناب پروفیسر عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ قدس اللہ سرہ العزیز کے فرزند پروفیسر اورنگزیب صاحب دامت عمرہ نے کچھ اصطلاحات بھیجی ہیں۔ اب اس میں ایک اصطلاح ہے التولی۔ تولی دوستی اور رفاقت کو کہتے ہیں، تولی ولایت کو کہتے ہیں، محبت کو بھی کہتے ہیں، مودت کو بھی کہتے ہیں۔ یتولی المؤمنین، اللہ مومنین سے تولی کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ تولی کا متضاد لفظ تبرہ ہے۔ تبرہ کا مطلب بیزاری کا اظہار کرنا ان لوگوں سے جو مغضوب ہیں، دوالین ہیں، اور تولی کا مطلب رفاقت اور محبت کا اظہار کرنا، محبت روا رکھنا، دوستی روا رکھنا، مضبوط کرنا ان ہستیوں سے جو منعم علیہم ہیں، ان کی سرپرستی قبول کرنا، ان کے ولا میں رہنا۔ یہ بھی تولی کا ایک مطلب ہے۔ لیکن تولی صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ کے ہاں ایک بڑا مقام ہے، بلکہ تمکین ہے۔ تزکیہ، تصفیہ، تخلیہ، تحلیہ، تجلیہ، التدلی، التدنی، الترقی، التلقی، یہ احوال و مقامات ہیں۔ تولی پھر تمکین ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزم دیدار میں بیٹھ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے قبولیت پانا۔ یہ جو چیزیں ہیں طریقت کے حوالے سے، حال و مقام و تمکین و ذوق و شوق کے حوالے سے گفتگو اور معرفت کی وادی سے پھول چننا، یہ ہمارے اس گروپ کا خاصہ ہے اور خاصہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے کسی متعلقہ گروپ میں 2-3 چیزیں دیکھی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سٹیٹس، ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابیت بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا، تو اس شرف سے وہ مشرف ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا ان کا منصب کہ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ ان کی بیٹی ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، ام المومنین حفصہ بنت عمر سلام اللہ علیہا، وہ ام المومنین کے شرف سے مشرف ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ انہوں نے مکہ شریف میں ابتدا میں مخالفت کی، کچھ عرصہ بعد رب جلیل کے فضل و عطا سے
ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ بنے ہدایت کا، اور وہ دامان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، ہجرت کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ پھر مدینہ شریف میں بھی ان کی خدمات ہیں دین کے لیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق منتظم ہوئے، خلیفہ ہوئے، پھر حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہوئے، خلیفۃ المسلمین۔ یہ کچھ فضائل میں نے ان کے عرض کی ہیں۔ کچھ چیزیں ان کے حوالے سے منسوب کی جاتی ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ، بہت لجاجت کے ساتھ، بہت عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ علمی سطح پر، طالب علمانہ سطح پر ان پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ مثلا یہ جو روایت ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، اس روایت کی آپ تحقیق کر لیں، یہ روایت کسی نے منسوب کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رسالت کا احتمال ہی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اس وقت ہوا، اگر آپ احادیث کی کتب کو پڑھیں، آپ تدلیس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت کچھ تو میرے آقا سے منقول ہے اور کچھ اس کے ساتھ کوئی اور بات شامل کر دی گئی ہے، یا اس کے اندر کوئی اور بات رفع کر دی گئی ہے، اس کو اصطلاح حدیث میں تدلیس کہتے ہیں۔ موضوعات اور مفتریات بھی ہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بات گڑھی اور اس کو گڑھ کر حضور سرکار دو عالم کی طرف منسوب کیا۔ یہ انتساب بہت نقصان دہ ہے، یہ مفتریات ہیں، موضوعات ہیں، اس پر سخت وعید ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دختر سے نہیں ہوئی، یہ ویسے مشہور کیا گیا ہے، ہمیں اس پر اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فاطمی اولاد میں سے دو بچیاں ہیں، ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی زوجہ ہیں، اور حضرت ام کلثوم، آپ کا نام بعض نے آمنہ لکھا ہے، حضرت ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت محمد بن جعفر طیار سے ہوئی۔ ان کو اللہ نے بچپن میں ایک فرزند اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا، زید نام تھا، بچپن میں فوت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ بہت چھوٹی تھی، بلکہ آپ اگر کتابوں کو اچھی طرح انشاءاللہ دیکھا ہوگا آپ نے، جب حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تو اس موقع پر بھی ان کی عمر 7-8 سال سے زیادہ نہیں تھی، 8-9 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، تو وہ تو بالکل بچی تھی، نابالغ بچی کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دراصل یہ باتیں کس وقت مشہور ہوئی؟ جب سنی شیعہ تصادم پیدا ہوا، سنی شیعہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا، تو پھر اس طرح کی چیزوں کو مشہور کیا گیا۔ تو میں صرف یہ بات آپ کی حضور، آپ اہل علم کی حضور پیش کرنا چاہتا تھا کہ حضرت ام کلثوم یا آمنہ سلام اللہ علیہ کی شادی ان کے رشتہ دار حضرت محمد بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جو سیدنا علی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ نہیں ہوئی، حضرت عمر فاروق کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ من گڑت بات ہے۔ اچھا، دوسری بات میں نے
ایک نظم تھی لمبی چوڑی، اس کے نیچے شاعر کا نام عبد المجید ندیم لکھا ہوا تھا۔ امامت کبریٰ اور بہت سی چیزوں کو حضرت فاروق کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ امامت کبریٰ بہت بڑا لفظ ہے۔ امامت کی دو قسمیں ہیں، امامت کبریٰ، امامت صغریٰ۔ امامت کبریٰ صرف انبیاء کا حق ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں اعلان رسالت سے قبل، تبلیغ و ارشاد سے قبل جو نبی علیہ السلام جس منصب کے تحت زندگی گزارتا ہے اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ امامت کبریٰ فضائل نبوت میں سے، فضائل رسالت میں سے ہے۔ امامت کبریٰ تو اہل بیت اطہار کا بھی حق نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق کا کس طرح ہوا؟ یہ غلط بات ہے۔ امامت کبریٰ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور بھی اس نظم میں بہت سی ایسی چیزیں تھی جو انتہائی غلو تھا اور انتہائی مبالغہ تھا۔ اور امامت صغریٰ یہ امامت منتصب بھی کہلاتی ہے، یہ اہل بیت اطہار کا حق ہے۔ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا امام زین العابدین، اس طرح امام محمد آخر الزمان، امام محمد مہدی تک، یہ امامت صغریٰ ہے یا امامت انتصابیہ ہے، امام منتصبین ہے۔ باقی جو ہم امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، یہاں امام کا مطلب ماہر ہے، لیڈر ہے، یعنی فقہ میں لیڈر، فقہ میں پیشوا، فقہ میں ماہر۔ ہم امام بخاری کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، مراد حدیث کا ماہر، حدیث میں لیڈر، یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ امامت کبریٰ انبیاء، امامت صغریٰ اہل بیت اطہار، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تو باقی ایک اور بات جو ہے شہادت والی، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نہیں تھا، ابو لؤلؤ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سب سے پہلے نمبر پر ابو لؤلؤ فیروز جس نے حضرت فاروق پر قاتلانہ حملہ کیا، خودکش حملہ کیا، بہیمانہ فعل کیا، شقاوت کی، سرکشی کی، حدود سے تجاوز کیا، اس کی تاریخ جو معلوم ہے، اس کو پہلے رومیوں نے، عیسائی، اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذہن میں رہے، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ پہلے اس کو مذہب کے نام پر عیسائیوں نے غلام بنا لیا، غلام کی کیا زندگی ہوتی تھی آپ کے علم میں ہے۔ پھر جس وقت روم میں مسلمانوں نے فتوحات کی، شام فتح کیا، تو پھر یہ اس کو مسلمانوں نے اپنا خادم بنا لیا، اور سوء اتفاق سے یہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس آ گیا۔ مغیرہ بن شعبہ تب عراق میں کسی منصب پر تھا، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، دور خلافت تھا، اور یہ مغیرہ بن شعبہ ضلع دار ٹائپ افسر تھا وہاں عراق میں، گورنر تو خیر نہیں تھا، ضلع دار ٹائپ تھا۔ تو بدقسمتی ابو لؤلؤ کی یہ ہوئی کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کا نوکر بن گیا۔ مغیرہ بن شعبہ ہی وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کے اندر بہت فتنے پیدا کیے۔ ابن ابو سفیان کو یزید کی ولی عہدی کا مشورہ انہی مغیرہ بن شعبہ نے دیا تھا۔ تلخ باتیں ہیں، لمبی باتیں ہیں، ان میں نہیں پڑتے، باہر کہ مغیرہ بن شعبہ ان کے ساتھ ایک سلوک کرتا تھا کہ یہ بڑا محنتی آدمی تھا، طرح طرح کے کسب تھے ان کے پاس، یہ سارا دن محنت کرتا تھا، کسب کرتا تھا، جو کچھ کما لیتا تھا مغیرہ بن شعبہ ایسے چھین لیتا تھا، یہ نان شبینہ کو ترستا رہتا تھا۔ اب اس نے کسی سے مشورہ کیا کہ میرے ساتھ تو بڑے دگرگوں اور سخت حالات ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین بہت عادل ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، ان کے سامنے اپنی نالش رکھو۔
یہ آدمی مدینہ شریف آ گیا. اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے. حجاز مقدس میں غیر مسلم اس وقت نہیں آ سکتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا اپنے ارتحال سے قبل اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو حجاز مقدس سے نکال دو. تو اگر یہ غیر مسلم تھا تو پھر مدینہ میں کیسے مقیم رہا؟ یہ بال بچے دار تھا، یہ مدینہ شریف آیا، مدینہ شریف میں رہا. تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ کا دورہ کر رہے تھے اور یہ چیک کر رہے تھے کہ لوگ دیانت کرتے ہیں کہ خیانت. تو کسی نے سے کہا کہ وہ جو لمبے قد والے بزرگ ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. تو یہ آیا ہے. اس وقت حضرت عمر فاروق مصروف تھے بہت زیادہ. انہوں نے اپنی نالش کی لیکن حضرت عمر فاروق، اچھا یہ لوگوں نے جو باتیں بنائی ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا کرتے ہو، تو اس نے کہا یہ کچھ کرتا ہوں. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ پھر تو یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے اور پھر تم میرے لیے بھی کوئی چکی بناؤ. تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا یاد کرے گی. یہ بالکل یہ چیزیں جو ہیں یہ الحاقی ہیں، ان کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے اور نہیں یہ گفتگو ہوئی ہے. یہ مخترعات ہیں، فیبریکیشنز ہیں، گھڑی گئی چیزیں ہیں. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ کوئی فرد ٹیکس نہیں لگا سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مال کا نظام بہت زیادہ ایکٹیو تھا اور بہت زیادہ نظر میں اور احتساب میں تھا. کوئی آدمی اس طرح نہیں کر سکتا تھا. حضرت فاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے منتظم تھے، کمال کے منصرم تھے. اس طرح کبھی نہیں تھا کہ کوئی فرد ٹیکس لگائے یا کسی فرد کو ٹیکس لگانے کی اجازت ہو. تو مغیرہ بن شعبہ کس طرح ٹیکس لگا سکتا تھا؟ حضرت فاروق اس طرح کیسے کہہ سکتے تھے؟ ہاں اتنی بات تھی کہ حضرت فاروق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف تھے. تو اس موقع پر وہ ابو لولو فیروز کے نالش کی طرف صحیح طرح التفات نہ کر سکے. ابو لولو فیروز نے اس کو بے توجہی سمجھا اور اس کو محسوس کیا. اس کا دل پہلے سے بھرا ہوا تھا. رومیوں نے اس پر مظالم کیے تھے، مغیرہ بن شعبہ نے اس کی بہت حق تلفی کی تھی. اب جس جگہ سے اس کو انصاف ملنے کی امید تھی وہاں سے بھی وہ خفا ہو کر گیا. تو پھر مسجد بھی آدمی نماز پڑھنے آیا تھا. آپ خود سوچ سکتے ہیں کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صف آراستہ ہو رہی ہوں اور ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مسجد نبوی شریف جو ہے وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہاں کوئی چھپ سکتا ہے یا گات لگا سکتا ہے. حضرت مسجد نبوی شریف گات لگانے کی جگہ نہیں تھی، وہ صفوں میں شامل تھا، نماز پڑھ رہا تھا. تو پھر نماز میں سے نکل کے اس نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. اور آپ مشہور اور سکہ روایات کے مطابق آپ کی شہادت 26 ذوالحج کو ہوئی. بعض نے یہ لکھا ہے کہ 26 ذوالحج کو فجر کی نماز میں آپ زخمی ہوئے اور 2 دن بعد 27 ذوالحج یا 28 ذوالحج کو آپ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن 26 ذوالحج کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی شہادت ہوئی. اس حوالے سے کثیر روایات ہیں. یہ یکم محرم کی جو آپ کی شہادت بتائی جاتی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے. یہ اصل میں جو سنی اور شیعہ کے درمیان ایک ڈسپیوٹ چلا رہا ہے اس کو زیادہ سٹرینتھن کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے 2-3 باتیں تھی. میں نے کہا میں گروپ پر اس کو ذرا آپ کے حضور پیش کر دوں اور آپ اس پر غور کر لیں. اگر میری بات میں کوئی غلطی ہو تو مجھے آپ ریکٹیفائی کر دیں، اور اگر کسی اور جگہ پر اس طرح کا کوئی فالٹ ہو تو پھر اس کو ایبڈیکیٹ کر دیا جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. باقی انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے.